السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج تذکرہ ہے انسانی تاریخ کی ان دو ہستیوں کا جن کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اور وہ دونوں ہی خانوادہ نبوت کے اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، جن کا نام ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان دونوں کے بہت زیادہ مناقب اور فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، ترمذی 3781۔ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دوسری حدیث، ابن عمر کہتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الحسن والحسین ہما ریحانتا یا من الدنیا، حسن اور حسین یہ دنیا میں دونوں ہی میرے پھول ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا، حسن اور حسین سے۔ آپ اکثر حضرت فاطمہ سے فرماتے تھے، میرے بیٹوں کو بلاؤ، اور آپ ان دونوں کو پکڑ کے ان کو ہاتھوں سے پکڑ کے سونگھتے تھے، فَيَشُمُّهُمَا وَيَزُمُّهُمَا، اور اپنے ساتھ چھاتی سے لگاتے تھے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، حسن اور حسین دونوں 6-7 سال کی عمر کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور وہ کھیلتے کھیلتے آ کے دونوں سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے، لیکن ان کو ہٹاتے نہیں تھے۔ اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی شفقت آپ نے ان کو دی۔ ایسے ماحول میں ان کی تربیت ہوئی کہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی۔ حضرت فاطمہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کی تربیت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست، جن کو حضور علیہ السلام نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ ایسے ماحول میں صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کے ماحول میں آپ کی تربیت ہوئی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 3 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، اور 46 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور جنت البقیع میں یہ دفن ہوتے ہیں۔ آپ حافظ قرآن تھے، عظیم فقیہ تھے، اور آپ کا سب سے بڑا کارنامہ وہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی خلافت 2 ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک حصے پہ حضرت امیر معاویہ حکمران تھے، اور جو اصل مکہ اور مدینہ اور عرب تھا، خلافت کا جو اصل علاقہ تھا، اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ براجمان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے بالاتفاق ان کی جگہ پہ خلیفہ مقرر کر دیا۔ اس لیے آپ مسلمانوں کے خلیفہ راشد 5ویں خلیفہ شمار ہوتے ہیں۔ آپ کا کارنامہ جو بہت بڑا کارنامہ ہے، اس کی پریڈکشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی کر کے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، بخاری 3365 نمبر حدیث۔ کیا مطلب؟ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور ان کے درمیان صلح ہوئی، اور یہ اپنے موقف سے، اپنے خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں، حکومت اور اقتدار کے لیے باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا، بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے۔ کتنی ہی تاریخ میں جنگیں ہوئیں صرف اقتدار کے حصول کے لیے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد، امت کی بہتری اور اتفاق کے لیے اپنا اقتدار چھوڑ دیا،
اور خلافت کو قائم کر دیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی خلافت اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اختلاف کے بعد مسلمان جب دوبارہ اکٹھے ہوئے تو پہلے کی طرح فتوحات شروع ہو گئیں اور ساری دنیا پر اسلام چھا گیا۔ یہ ان کا سنہری کارنامہ ہے۔ دوسرے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کارنامہ ہے اور ان کے حالات کیا ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری کو پیدا ہوئے اور 57 برس کی عمر میں کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا کو خواب آئی، قالت یا رسول اللہ رأیتک فی بیتی عضو من اعضائک۔ ام فضل حضرت عباس جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، ان کی زوجہ محترمہ کا نام ہے، ان کو خواب آئی کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ کٹ کر میری گود میں میرے گھر میں آگے گرا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ نے بہترین خواب دیکھی ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ ایک بیٹے کو جنم دے گی اور تم اس کو دودھ پلاؤ گی۔ یہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا۔ اور پھر اس کے وہ کئی دفعہ آپ کے پاس تشریف لاتی ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب کہ وہ دودھ بھی پلاتی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بہت پیار کیا، لاڈ کیا، اپنی زبان ان کے منہ کے اندر ڈالی، انہوں نے زبان چوسی اور پھر ان کو یہ واپس کر دیا۔ اور پھر تھوڑے سے التفات کے بعد دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہو گئے اور آپ بہت ہی دکھی اور غمزدہ تھے۔ ام فضل نے پوچھا یا رسول اللہ، بچے کو ملنے سے تو خوشی ہوتی ہے، آپ انتہائی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے ابھی بتایا ہے ان امتی ستقتل ابنی ھذا، کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کرے گی۔ وہ بڑی متعجب ہوئی، اس بیٹے کو قتل کریں گی؟ جی ہاں، انہی کو قتل کریں گی۔ اور جبریل نے ابھی مجھے وہاں سے سرخ رنگ کی مٹی بھی لا کر دے دی ہے۔ تو وہ مٹی حضرت جبریل جو لائے تھے وہ رکھ دی گئی ایک شیشی میں، اور یہ پیشگی آپ کو بتلا دیا گیا۔ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صبر کی دعا کی، اور آپ کو پتہ تھا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب آپ کو پیشگی پتہ تھا تو آپ نے کیوں نہیں ایسا کوئی کام کیا کہ یہ مصیبت ان سے ٹل جاتی؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ نبی، یہ حضرات جن کے بڑے بڑے مقام اور درجے ہوتے ہیں، یہ مقام اور درجے ان کو قربانیوں کی وجہ سے ملتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ایسا نہیں کیا، اور آپ ایسا کر بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ نے کتنی ماؤں کے بیٹے بدر میں، احد میں، احزاب میں، حنین میں، تبوک میں آپ کے ساتھ شہید ہو گئے، تو کیا جواز بنتا تھا لوگوں کے بچوں کو شہید کروانے کا اگر اپنے بچوں کو وہ بچا لیتے؟ لیکن آپ نے تربیت فرمائی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین انسان بن گئے، یہاں تک کہ ان کے جب بھائی بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گئے، اور ان کے انتقال کے بعد جب ان کا بیٹا بادشاہ بنا یزید، اور یزید کا بادشاہ بننا پہلے سے ایک نرالے طریقے کے ساتھ تھا۔ جس طریقے سے خلفائے راشدین کے ہاں اقتدار کا انتقال ہوا اس سے ہٹ کر تھا۔ آپ کو یہ طریقہ بھی پسند نہیں تھا اور یزید کا کردار بھی پسند نہیں تھا، چنانچہ آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ حج کے ایام میں آپ مکہ میں تشریف لائے تھے، اور کوفہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیپٹل تھا خلافت کے دوران، کوفے کے لوگوں نے بے شمار خطوط لکھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کریں۔ چنانچہ آپ نے حج کے ایام میں سفر کی نیت کی، اور آپ 72 انسانوں کے ساتھ تقریباً کوفہ کی طرف چل پڑے۔ مکے کی تمام برگزیدہ شخصیات نے آپ کو بہت کوشش کی روکنے کی۔ ان میں سے ایک بہت بڑا نام ہے عبداللہ ابن عباس کا، ایک بہت بڑا نام ہے عبداللہ ابن جعفر کا، عبداللہ ابن عمر کا،
اور سارے برگزیدہ صحابہ نے آپ کو روکنے کی پوری کوشش کی کہ یہ کوفی لوگ جو ہے یہ بے وفائی کرتے ہیں اور کوئی اور سانحہ نہ پیش آ جائے، جیسا کہ پہلے بھی کئی دفعہ امت کے حالات خراب ہو چکے تھے، بگڑ چکے تھے۔ لیکن آپ کے دل میں یہ بات آئی، آپ نے پہلے اپنے چچا زاد مسلم ابن عقیل کو بھیجا حالات کی خبر لینے کے لیے۔ مسلم ابن عقیل وہاں پہنچے، 18,000 لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ لیکن جو ہی وہاں پہ گورنر تبدیل ہوا، عبید اللہ ابن زیاد مقرر ہو گیا، تو اس کے بعد ان کی شدت اور ان کے تشدد کی وجہ سے لوگ پھر گئے، یہاں تک کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے دربار میں بلا کے ان کو شہید کر دیا اور ان کے میزبان ہانی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ اطلاع پہنچ گئی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، راستے میں ہی پہنچ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ کوفہ کے قریب آ کے آپ نے کوفہ آنے کا ذہن تبدیل کر لیا اور دمشق کی طرف جو کہ دارالحکومت تھا اپنا رخ پلٹ لیا۔ لیکن اسی جگہ پر آ کے کربلا کے مقام پہ عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر جرار نے، جس کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے، 4,000 6,000 کوئی اس سے بھی بتاتے ہیں، انہوں نے آپ کو گھیر لیا۔ یہ محرم کا پہلا عشرہ تھا، ایک ایک کر کے سارے جان نثار شہید ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ 10 محرم کو آپ علیہ السلام بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس وہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، وہ فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تشریف لائے تھے۔ اور آپ کا جو شہید ہونا ہے، یہ اسلامی تاریخ میں اس سے زیادہ دردناک اور مظلوم شہادت کا اور کوئی قصہ نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے بھوکے پیاسے جنگل میں، صحرا میں، ایک بہت بڑے لشکر جرار نے آپ کو شہید کیا۔ دکھ اس بات کا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، لیکن ان کو باغیوں نے شہید کیا، جبکہ یہاں پہ ایک سلطنت تھی اور امت کے اندر اتفاق تھا، لیکن اس کے باوجود یہ سانحہ پیش آیا۔ آپ شہید تو ہو گئے، لیکن آپ نے جو آپ کے ذہن کے مطابق حق تھا اور درست فیصلہ تھا، ایک ظالم اور ڈکٹیٹر کے سامنے آپ نے سر نہیں جھکایا اور حق پر خود بھی اور پورے اپنے اہل و عیال کی بھی شہادت پیش کر دی اور اپنا موقف نہیں بدلا۔ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے، حق پر قائم رہنے کی بہت بڑی مثال ہے۔ آپ نے اپنا خاندانی قربانیوں کا سلسلہ آگے بڑھایا، پیچھے جو سلسلہ آ رہا تھا حضرت اسماعیل کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ عالمی نبی کے عالمی سپوت اور عالمی نواسے تھے، عالمی قربانی دے کے اپنے مشن کو زندہ کر کے گئے اور آپ تو شہید ہو گئے، لیکن آپ کی سیرت اور آپ کا یہ سبق آموز جو واقعہ ہے، آج کے دور میں خاص طور پہ پاکستان کے لیے، ہمارے لیے بہت بڑی اس میں روشنی اور سبق ہے۔ لوٹا کریسی اور بدل بدل کے پارٹیاں پاکستان کو تباہ کرنے والے لوگوں کے لیے، سیاسی لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑی رہنمائی اور روشنی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ واقعہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ علامہ اقبال اس کے لیے ایک شعر فرماتے ہیں، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔